السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فصل 25. عذاب الہی کی لرزہ خیز مثالیں. گناہوں کی کچھ سزائیں امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت سمرہ بن جندب سے روایت کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد صحابہ سے اکثر دریافت فرماتے کہ آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ آپ صحابہ سے پوچھتے تھے. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ یعنی آپ کی تعلیم میں ہلکی پھلکی بات بھی ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ یہ کہ انسانی سطح پر، انسانی لیول پر لوگوں سے کمیونیکیشن. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر شخص کی زندگی میں خواب کی بڑی اہمیت ہے. کوئی کیسا بھی ہو، خوابوں کو بہت اہمیت دیتا ہے. اور پھر آپ ان سے پوچھتے تھے. خواب کے بارے میں پوچھنا ایسے ہی جیسے کسی کا حال پوچھنا. ایک اور بات یہ بھی ہے کہ خواب چونکہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے سوائے خوابوں کے مبشرات، کہ کسی کو کوئی چیز اللہ سبحانہ وتعالی خواب کے ذریعے بتا دے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بھی صحابہ کی رہنمائی کرنا چاہتے تھے کہ خوابوں کو انٹرپریٹ کیسے کیا جاتا ہے، یا یہ کہ خوابوں کی بھی زندگی میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہوتی ہے، اور خوابوں کی پھر اقسام بھی بتائیں. صحابہ میں سے جس نے خواب دیکھا ہوتا اپنا اپنا خواب بیان کرتا. خواب ہر ایک سے نہیں بیان کیا جاتا، صرف کسی مخلص ساتھی سے یا اس شخص سے جو صاحب علم ہو، تاکہ اگر وہ مناسب سمجھے تو اس کی تعبیر بتا دے، ورنہ نہیں. کیونکہ خواب کی تعبیر جب تک نہ کی جائے تو اس کا اثر نہیں ہوتا. جب تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ نافذ ہو جاتی ہے. ایک صبح خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آج میرے پاس 2 آدمی آئے، مجھے اٹھایا اور کہا کہ آپ ہمارے ہمراہ تشریف لے چلیں، نہیں ہمارے ساتھ. میں ان کے ہمراہ ہو لیا. ہم آگے چلے تو ایک آدمی کو چت لیٹے دیکھا، نہیں سیدھا. اس کے پاس ایک شخص پتھر لے کر کھڑا تھا اور اس کے سر پر زور زور سے مار رہا تھا. اس دوران میں اس کا سر بھیجا نکلنے کے باوجود بار بار اصلی حالت میں آ جاتا. یعنی سر پہ پتھر پڑتا، دماغ باہر آتا، پھر وہ صحیح ہو جاتا، پھر وہ مارتا، پھر باہر آتا، پھر صحیح ہوتا. پھر اس دوران میں اس کا سر بھیجا نکلنے کے باوجود بار بار اصلی حالت میں آ جاتا ہے. یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا. یہ دیکھ کر میں نے سبحان اللہ کہا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ آگے تشریف لے چلیے. ہم آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک آدمی اوندھے منہ لیٹا ہوا ہے. پہلا سیدھا لیٹا ہوا تھا اور اب یہ الٹا لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا اس کے پاس لوہے کے کانٹے لے کر کھڑا ہے. سوئے ہوئے کے گالوں اور منہ پر وہ اس طرح مارتا ہے. کہاں؟ گالوں، چیکس پہ اور منہ پہ اس طرح مارتا ہے کہ اس کے گال آنکھیں، ناک، گردن کی طرف کھنچ آتے ہیں، یعنی نیچے کو مڑ جاتے ہیں. پھر وہ دوسری طرف مارتا ہے جس سے اس کا وہی حال ہو جاتا ہے. اس عرصے میں اس کی دوسری جانب اپنی اصلی حالت پہ آ جاتی ہے. ایک طرف مارتا ہے تو وہ حال خراب ہو جاتا ہے، تو جتنے میں اتنے اس کے بعد وہ دوسری طرف مارتا ہے تو پہلا ٹھیک ہوتا ہے، تو پھر باری باری مارتا جاتا ہے. اس عرصے میں اس کی دوسری جانب اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے، پھر اس کا وہی حال ہوتا ہے جو پہلے ہوا تھا. یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے. میں نے کہا سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آگے تشریف لے چلیے. ہم آگے بڑھے. ایک بہت بڑا تنور دیکھا جس سے چیخ پکار کی آوازیں آ رہی تھی. ہم نے جا کر دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں نظر آئیں جن کے نیچے شعلے بھڑک رہے تھے. اب یوں سمجھی جیسے کھڑی لکڑیوں کے نیچے کو آگ لگا دے اور وہ شعلوں میں لپٹی ہوئی، اور وہ چیختے چلاتے آگ سے پناہ مانگ رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے. آگے چلے تو ایک نہر کا پانی خون کی طرح سرخ تھا اور ایک آدمی اس میں تیر رہا تھا، اور دوسرا نہر کے کنارے بے شمار پتھروں کا ڈھیر لگائے کھڑا تھا.
تیرنے والا تیرتے تیرتے تھک کر نہر کے کنارے آیا تو کنارے پر کھڑے آدمی کے سامنے آ کر اپنا منہ کھولا. اس نے اس کے منہ میں ایک پتھر ڈال دیا. پھر وہ پانی میں تیرنے لگا. یہ حالت اس کی جاری رہی. میں نے اس کے متعلق پوچھا تو کہنے لگے آگے تشریف لے چلیے. آگے ایک دہشتناک کریہ المنظر آدمی دیکھا. یہ بہت خوف زدہ. وہ آگ کے کنارے کھڑا آگ کو دھونک رہا تھا. یعنی ایسا شخص تھا جسے دیکھ کے ڈر لگ جائے تو آگ جلا رہا تھا. اس کے گھر چکر لگا رہا تھا. یعنی آگ کے آس پاس گھومتے ہوئے آگ کو بھڑکا رہا تھا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے. آگے بڑھے تو ایک خوبصورت عمدہ وسیع خیمہ دیکھا جو پوری طرح سجایا گیا تھا. اس کے نیچے ایک طویل القامت یعنی لمبے قد والا لمبا تڑنگا آدمی کھڑا تھا. اس کی لمبائی اس قدر تھی کہ اس کا سر آسمان کے ساتھ لگا ہوا تھا. اس کے ارد گرد بے شمار خوبصورت لڑکے کھڑے تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے. ہم آگے بڑھے تو ایک عظیم الشان خوبصورت درخت دیکھا. ایسا کہ اس قسم کا درخت ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. انہوں نے کہا اس پر چڑھ جائیے. ہم اس پر چڑھ گئے تو ایک ایسے شہر میں پہنچ گئے جس کی عمارتیں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی تھی. ہم شہر کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا. اندر گئے. ہمیں بے شمار آدمی ملے جن کا آدھا جسم نہایت خوبصورت تھا اور آدھا بدصورت. میرے ساتھیوں نے ان سے کہا جاؤ اس نہر میں غوطہ لگاؤ. یہ نہر نہایت عمدہ اور چوڑی تھی اور اس کا پانی دودھ جیسا سفید اور شفاف تھا. یہ لوگ نہر میں نہا کر ہمارے پاس آئے. ان کی ساری سیاہی دھل چکی تھی اور بدصورتی خوبصورتی میں تبدیل ہو گئی تھی. میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا یہ جنت عدن ہے اور آپ کا مقام. میں نے نیچے سے اوپر تک اس عمارت پر نظر ڈالی. یہ محل نہایت خوبصورت سفید تھا. انہوں نے کہا یہ آپ کے لیے ہے. میں نے ان سے کہا بارک اللہ مجھے اندر جانے دو. انہوں نے کہا ابھی نہیں, آپ تو اس کے اندر جائیں گے ہی. میں نے ان ساتھیوں سے کہا کہ آج رات کو میں نے یہ عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں. انہوں نے کہا ہم آپ کو مطلع کیے دیتے ہیں کہ جس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ آدمی ہے جس نے قرآن یاد کیا لیکن پھر بھول گیا تھا اور فرض نماز ترک کر کے سو جایا کرتا تھا, نہیں چھوڑ کر سو جایا کرتا تھا. وہ جس کا منہ اور باچھیں لوہے کے کانٹوں سے چیری جاتی تھی اپنے گھر سے نکل کر لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا. بعض کی عادت ہوتی ہے نا صبح سویرے اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے یا چھوڑ کے گلی محلے میں نکل گئے, کبھی ایک کے گھر کبھی دوسرے کے گھر, اس کی باتیں ادھر اس کی ادھر. تنور میں جو ننگے مرد اور عورتیں جل رہی تھیں وہ زناکار مرد اور عورتیں تھیں, اور نہر کے اندر جو آدمی تیر رہا تھا اور پتھر نگل رہا تھا وہ سود خور تھا, سود کھانے والا. آگ کے کنارے کھڑا دہشتناک کریہ المنظر آدمی جو آگ دھونک رہا تھا وہ خازن جہنم تھا, یعنی جہنم کا داروغہ. کیا نام ہے اس کا؟ مالک. اور وہ آدمی جس کا سر آسمان سے لگا ہوا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, اور ان کے ارد گرد لڑکے جمع تھے. وہ فطرت پر مرے تھے. البرقانی کی روایت میں ہے کہ جو فطرت پر پیدا ہوئے تھے. کچھ لوگوں نے اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ مشرکوں کی اولاد تھی؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ مشرکوں کی اولاد تھی. اور وہ لوگ جن کے آدھے جسم خوبصورت اور آدھے بدصورت تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کرنے کے ساتھ ہی ساتھ گناہ بھی کیے. اللہ تعالیٰ انہیں درگزر فرمائے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر درگزر فرمایا اور وہ ان کی بدصورتی دھل گئی. اس سے کیا باتیں پتہ چلتی ہیں کہ کون کون سے گناہوں سے بچنا چاہیے. نمبر 1, قرآن یاد کر کے بھولنا نہیں چاہیے. اب آپ سوچیں کہ بھول جائے گا اس لیے یاد ہی نہیں کرتے, ہم تو کوئی سورت یاد نہیں کرتے, کوئی سپارہ نہیں کرتے, اس کا حل کیا ہے؟ انسان پڑھتا رہے, کوشش کرتا رہے, یاد رکھے, کیونکہ اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے. اور فرض نماز ترک کر کے سو جایا کرتا تھا. عام طور پر ہم کب سوتے رہتے ہیں؟ فجر کی نماز میں, صبح نہیں اٹھتے, اور قرآن پڑھنے کا وقت بھی صبح ہی ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہوتی ہیں, فجر کی نماز اور فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ رات کو جلدی سویا جائے, سوائے ضروری کام کے یا کسی مجبوری کے رات کو نہ جاگا جائے. دوسرا کون سا گناہ جس سے بچنا ضروری ہے؟ غیبت. تیسرا زنا. چوتھا سود.
اور کیا اہم بات ہے اس میں باقی پیراگراف میں، یعنی برے اعمال کا اثر ہوتا ہے، چاہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رحمت سے معاف کر دے، لیکن آدھا جسم خوبصورت اور آدھا بدصورت، تو بدصورت جسم کس بات کی علامت ہے؟ برے اعمال کی۔ کیا قیامت کے دن ہم چاہیں گے کہ ہمارا جسم اس طرح دو حصوں میں بٹ جائے؟ خلاصہ یہ ہے باب کا، ایک تو یہ کہ پیغمبروں کے جو خواب ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں، دوسری بات یہ کہ یہ حدیث جو ہے مختلف اور جگہوں پر بھی، یعنی قرآن مجید اور احادیث سے اس طرح کے مفہوم ملتے ہیں الگ الگ بھی، یعنی کبھی بھی گناہوں پر دلیر نہ ہو، یہ نہ سوچیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ نہ سوچیں کہ چھوٹا سا تو ہے، یہ نہ سوچیں کہ اور لوگ بھی تو کر رہے ہیں، یہ سوچیں کہ برائی کا اثر ہوتا ہے، جو برا کرے اس کا نتیجہ برا ہوگا۔ مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے، مجھے یہ دیکھنا کہ مجھے کیا نہیں کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔